اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا ہے؟ چلیے، اذ قال حواریون، حواریوں کا سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوار اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب آپ بتائیے، یہ قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے حواریین کا، یہاں ان پر تنقید کر رہا ہے یا ان کی عزت تکریم کر رہا ہے؟ کس پہلو سے قرآن مجید ان کا ذکر کر رہا ہے؟ عزت تکریم ہے نا، تعریف کے پہلو سے نا۔ لیکن حواریین دیکھیے، کہیں قرآن مجید ان کی تنقید نہیں، ان کو ابھار رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، بنی اسرائیل ہی میں سے تو ہیں یہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب استطاعت رکھتا ہے؟ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قدر ہے۔ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے کہ وہ رب کو جو مجبور سمجھتے ہو۔ بولیے، آپ مجبور سمجھ رہے تھے کیا اللہ کو؟ تو مسلمان کیسے ہو سکتے تھے؟ تو حل یستطیع ربک کا مراد کیا ہے؟ کیا حکمت تیرے رب کی حکمت کے اندر یہ بات آ سکتی ہے؟ یعنی تیرا رب جو ہے یہ چیز کر سکتا ہے اپنے حکمت کے تحت، کیا کہ آسمان سے خوان اتار دے، دسترخوان اتار دے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کا مطلب کھانا، پکا پکایا کھانا، پکا پکایا کھانا اتار دے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اتقوا اللہ ان کو، تم ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو، ڈرو اللہ سے۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ معجزہ دیکھنے والے قوم جو ہیں دیکھے ایسی مطالبہ کرتے ہیں۔ معجزہ دیکھ رہے ہیں نا، معجزہ دیکھتے 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 یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ بھی، آپ دیکھیے، معجزہ خوب دکھائے، معجزہ دکھاتے چلے گئے، اور پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی بنی اسرائیل کو۔ آخر کہا ہم کو اللہ کو دکھا دے، یہی کہا نا، اللہ کو دکھا دے۔ اور خود حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ دکھا دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہیں بھی آخری امت نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بڑی ذلیل قوم ہے، بڑی ذلیل قوم یہ ہے امت مسلمہ، یقین مانیے، اس وقت رسوا ہے، ذلیل ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن یہ اس امت کی خاص بات ہے، کبھی اس نے مطالبہ نہیں کیا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں ہے؟ کبھی ایسا مطالبہ کیا ہی نہیں کہ وہ کھانا آ جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ کہیں مطالبہ نہیں۔ حضرت موسیٰ قدم قدم پر، یہ حواریین جن کا مقام بہت بلند ہے، وہاں مجھے جگہ جگہ بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ سوچیے، مطالبہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ہے، ایمان بالغیب ان کا مضبوط ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اہل ایمان دلائل پر ایمان رکھتے ہیں، معجزات پر نہیں۔ دلائل توحید پر، آخرت پر، رسالت پر۔ مجھے دیکھیے، اب آپ پڑھیں گے یہ سورہ نام اس کے بعد آ رہی ہے نا، اس میں آپ پڑھیں گے بار بار مطالبہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، بار بار۔ نبی کہتا نہیں، معجزہ نہیں۔ اللہ تک کہتا ہے نبی معجزہ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا معجزہ؟ اشفاق کا معجزہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ معجزات کی بنیاد پر جو ایمان کوئی قوم لاتی ہے، اس ایمان میں مضبوطی، استحکام نہیں ہوتا۔ جو دلائل کی روشنی میں جو قوم ایمان لاتی ہے، اس میں استحکام ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، کیونکہ دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں، آخر کے دلائل ہیں، رسالت کے دلائل ہیں۔ اب بھائی وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، تم بشر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں میں بشر نہیں ہوں، کہا کبھی کہا ہاں، کہا نہیں میں بشر ہوں، یقیناً بشر ہوں بھائی، تمہارے تک کھاتا پیتا ہوں، یہ نہیں کہا نہیں بشر نہیں ہوں، لیکن تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں رسول ہوں، یوحی الیہ، میں یعنی وحی کی جا رہی، یہ بابا بتایا، وحی کی جا رہی ہے، اور وہی تمہارے سامنے جو کلام میں پیش کر رہا ہوں، کیا یہ بشر کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دلائل دیتے ہیں، دلائل۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں
یہ رسول گھر کا لا رہا ہے، مفتری ہے، کذاب ہے. اچھا صاحب تم بھی صاحب زبان ہونا، لاؤ تو اس طرح کلام. اس طرح کی باتیں کرتا ہے قرآن مجید. کہیں یہ نہیں کہتا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کہا کہ ہم کو زکات دیں. جی بھوکے رہیں لیکن انہوں نے مطالبہ نہیں کہ بس خوان منگا دیجئے. اب دیکھیے شیب ابی طالب میں تھے، چمڑے کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، کیا نہیں کیا؟ یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگا دیجئے خوان؟ نہیں، کیونکہ یہ ملت ایسی ملت ہے جو دلائل اس کے سامنے، عظیمت، سب، شکیبائی، تحمل، برداشت اس کی صفت ہے. اس وجہ سے یہ آخری امت ہے، انقلابی امت کی خصوصیات یہی ہیں. اس کے بغیر کوئی انقلابی امت نہیں بن سکتی، اور نہ دنیا میں قیادت شاعت حق کا فریضہ انجام دے سکتی ہے. اس بنیاد میں آپ دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد، پھر کیا کہا؟ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. کھانا کھایا جو ہے اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ، اور ہم جان جائیں کہ تو نے سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اور ہم اس پر گواہی دینے کے ضروری ہے کہ ہم کھا لیں. اب یہ ہے، دیکھیے ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے. عہد کا جو بھی کہیے وہ عہد کے مطابق ہے. زمانہ 500 سال پہلے کا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عہد تھا. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. یا بھائی وہ عہد جو تھا انسانوں کے بچپنے کا عہد ہے، بچپنا ہے. تو بچپنے میں جو مکتب میں جو لوگ پڑھتے ہیں، نعمان صاحب جو چھوٹا بچہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹافی دے کے پھسلاتے ہیں، یہ دے کے پھسلاتے ہیں کہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس کا بچپنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ شراعت کا تو ڈنڈا بھی لگایا جاتا ہے کہ نہیں، بچوں کو لگایا جاتا ہے نا. یہی حال دیکھیں گے بنی اسرائیل کا. حضرت موسیٰ کا ڈنڈا رہا ہے نا ہمیشہ، ہاں ڈنڈا ساتھ رہتا تھا ان کے، ہے نا، بہت ڈانٹ پھٹکا سب ہے. لیکن یہ امت جو ہے یہ مکتب کی امت نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کی ہے. یونیورسٹی میں ڈنڈے نہیں ہوتے، یونیورسٹی میں دلائل ہوتے، سمجھایا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کی عمر جو ہے پختہ ہو چکی ہے. اس وجہ سے یہ آخری پیغمبر آ رہا ہے، اور آخری پیغمبر دلائل پیش کر رہا ہے، معجزات نہیں پیش کر رہا ہے. کیونکہ معجزات کی بنیاد پر جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا. یہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. قال عیسی ابن مریم اللہم، جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا. چلیے ترجمہ کیجیے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. لِأَوَّلِنَا مانے اول پہلے مطلب سابقین کے لیے کیا وہ عید رہے گا بھائی، وہ تو گزر چکے، اب یہ کیا جشن منائیں گے. اول سے مراد الیاس صاحب، اولنا سے مراد آگے آنے والے ہم جو ہیں، یہ جو سامنے ہیں. اولنا مانے ہم، وآخرنا مانے پیچھے آنے. ہم بھی جشن منائیں گے، یادگار دن بنائیں گے اور آنے والے بنائیں گے. اول سے مراد وہ جو گزر گئے وہ نہیں ہوں گے. چلیے ورزقنا، اور ہمیں وآیۃ منک، تیرے طرف سے یہ نشانی ہوگی اور تو بہترین رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا، قال اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد مگر یاد رکھنا میں نازل تو کر دوں گا، مگر یاد رکھنا اس کے بعد اگر کفر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایسی سزا دوں گا کہ آج تک کسی قوم کو ہمیں نہیں دیا ہے. چلیے اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا خوان اترا؟ جی اترا. بولیے یحییٰ صاحب، خوان اترا کہ نہیں؟ یہیں دسترخوان اترا، کھانا اترا کہ نہیں؟ بولیے یحییٰ صاحب. نہیں اترا. کیوں؟ منو سلوا اوفو، کہاں چلے گئے آپ؟
آپ چلے گئے کم سے کم 1000 سال پیچھے، 2000 سال پیچھے چلے گئے آپ، ہے نا؟ تو منت صلی اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ خان اترا وہاں سے کہ نہیں کیوں نہیں اترا؟ اب دیکھیے، اب دونوں آپ لوگوں میں اختلاف ہو گیا نا، یہی مفسرین میں اختلاف، اسی ہم پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے، بالکل فطری سوال ہے اور فطری جواب آپ کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خان اترا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، ضرور اترا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اچھا میں اتار تو دوں گا، مگر اگر پھر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو وہ سزا دوں گا، کہ کسی قوم کو، کسی فرد کو ہم نے سزا نہیں دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مفسرین دیکھے دو رائے ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دھمکی دی، قریب کان پکڑنے کے نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے، فون اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ شدید ترین دھمکی دی گئی ہے نا، شدید ترین دھمکی، فون رجوع کر لیا کہ نہیں بابا، نہ ہم کو نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اترا، کھانا اترا ہے آسمان سے، لیکن اس پر بھی وہ ایمان کمزوری پیدا ہوئی، تو انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کیا بنایا؟ سخت سزا دی۔ کون سی سزا دی ہے معلوم ہے؟ سور بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ سبت کے احکام کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نے بندر بنایا تھا، اور خان کے بعد اس کی بے حرمتی، اس کے بعد بھی جب ایمان نہیں پیدا ہوا مضبوط، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو سور بنا دیا گیا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ سور بنایا گیا ہے۔ اگر ان کو سور نہیں بنایا گیا تو پھر سور کا ذکر ہے نا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنایا، سور بنایا۔ سور جو ہے کب بنایا ہے؟ کون سا زمانہ ہے سور بنانے کا؟ آخر بنی اسرائیل ہی کو بنایا گیا ہے نا سور بھی اور بندر بھی۔ تو بندر کا واقعہ تو مشہور ہے، سور کا واقعہ کب ہے، کب بنایا گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سور ان کو بنایا گیا ہے جب دسترخوان اتر گیا اور دیکھ لیا، پھر بھی انکار کیا ہے، اس کے بعد ان کو سور بنا دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب چلیے صاحب آگے، حافظ صاحب اب دیکھیے آخر کو حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب یہ احسانات یاد کرا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا میرے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو آپ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، یہ میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا، اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اللہ آپ کے ضرور علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، بس میں ان سے بس 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 یہ بھی کب کا واقعہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ جب قیامت کا منظر چل رہا ہے نا، تب دیکھیے اس وقت بھی وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو کہا حاشا کلا، اے خدا میں بھلا کر سکتا ہوں؟ میں نے اگر کہا ہوتا تو جانتا، تو میرے دل کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، میں نہیں جانتا کچھ۔ اب یہ بتائیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یاد کیوں آئی؟ تثلیث کے قائل ہیں کون؟ عیسائی۔ ان کو سنایا جا رہا ہے تم حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ جب قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا حضرت عیسیٰ سے تو کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ ہرگز میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ ما یکن لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے شایان شان نہیں ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جو میرے حق نہیں، مجھ کو حق نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو اعلان برات کریں گے، تمہاری اس تثلیث، عقیدہ تثلیث، تمہارے شرک سے اعلان برات کریں گے، اور تم ہو کہ ان کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔
इसी को बोलते हैं ना मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। वो तो ऐलान बरात करेंगे और तुम क्या कर रहे हो, तुम उनको खुदाई में शरीक ठहरा रहे हो। चलिए, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला, मैंने इससे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उस वक्त तक इनका निगरान था या अल्लाह, जब तक मैं उनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप इन पर निगरान थे, और आप तो सारी ही चीज़ों के निगरान हैं। ये है, देखिए, ये मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि तुम अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। आपको याद होगा सूरह मरियम में भी जब उन्होंने ज़ुबान खोली है कौम के सामने, तो क्या कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं खुदा का बंदा हूँ। पहला जुमला जो हज़रत ईसा की ज़ुबान से निकला है, अपनी अबदियत का इकरार किया है, अपनी ग़ुलामी का इकरार किया है, ना कि अपनी खुदाई का। अपनी ग़ुलामी का इकरार किया, इन्नी अब्दुल्लाह अनेबुल्ला रब रब्बकुम। अरे अल्लाह, मैं जब तक मौजूद था उनमें, मैं उनका निगरां था, उनको देखता रहा। लेकिन जब तुमने मुझे वफ़ात दे दिया तो उनका निगरां हो गया। वान ताला कुल्ल शैइन शै, अब मैं, तू ही गवाह है, तू ही जानता है, मैंने जो है मैं जब तक था तो उनकी निगरानी करता रहा। ये क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसमें भी ऐलान बराती है। ऐलान बराती, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ कहा होता, मैंने उनको हुक्म दिया होता कि मेरी बंदगी कर, तो मैं मुजरिम होता। लेकिन अल्लाह तो जानता है, मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो चला आया। वफ़ात दे दी मतलब क्या है? फलमा तवफ़्फ़यतनी, जब आपने मुझे वापस बुलाया। वापस, तवफ़्फ़ा के माने क्या आते हैं? अपने कब्ज़े में कर लेना, अपने कब्ज़े में कर लेना। तो जब तुमने मुझे अपने कब्ज़े में कर लिया तो उनका रक़ीब माने निगरां हो गया। इन तुअज़्ज़िबहुम, अब देखिए, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन, अल्लाह अगर तू उनको सज़ा दे, तेरे बंदे हैं, तेरे ग़ुलाम हैं, दे सकता है तू सज़ा। लेकिन अगर तू बख्श देगा, तू अंतल अज़ीज़ुल हकीम है, तू अज़ीज़ है, यानी उनकी माफ़ी जो होगी तेरी मजबूरी नहीं है, बल्कि अज़ीज़ है, गालिब है, हकीम है। अज़ीज़ माने गालिब है, ज़बरदस्त है, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तेरा सब पर हुक्म चलता है, तो उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। हकीम है, हिकमत रखता है, मतलब इमरान साहब हकीम है, हिकमत रखता है, मतलब दाना का मतलब क्या है? हाँ, तू हकीम है, तू जानता है कौन किस चीज़ का इस्तेहकाक रखता है, तू जानता है, हर एक के इस्तेहकाक को जानता है। शिरक किया, खुदाई में शरीक किया है, खुदाई में शरीक करने वालों को अल्लाह कभी बख्शेगा नहीं, उसकी हिकमत के ख़िलाफ़ है। इसे कहा अज़ीज़ भी है और हकीम भी है, और कुछ नहीं कहा, बस दो सिफ़ात को उसने हवाला दे दिया उन्होंने। क़ाल अल्लाह, उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा, क्या कहेगा? वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है, उनके लिए सच्चों को उनकी सच्चाई। सादिक किसको कहा गया मतीन भाई? सादिक को उनकी सच्चाई फ़ायदा पहुंचाएगी। सादिक किसको कहा गया? उनको क्यों सादिक कहा गया है? अहले ईमान को। ठीक है, ठीक है, और बोलिए भाई। सच्चाई किसको बोलते हैं? अपने नबियों पर ईमान लाने को। ठीक है, सादिकीन कहते हैं जिनके कौल और फेल में तजाद ना हो, जो कहा अमल से सबूत पेश किया, उसको सादिक बोलते हैं। कौन सूरत चल रही है? दूसरा नाम क्या है? उकूद। उकूद माने बंधन, आग, पैमान। जो उन्होंने अल्लाह से पैमान बांधा था और उसको पूरा किया, उसको सादिक बोलते हैं। सादिक उससे कहते हैं, और कादिब उसको बोलते हैं बेवफा को। गया सादिक बोलते वफादार को, और कादिब बोलते हैं बेवफा को। आज जिनकी वफादारी जिनकी रही है, जो वफादार हैं इस दुनिया में, उनकी वफादारी उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। बेवफाओं को कुछ फ़ायदा नहीं, कोई सिला मिलने वाला नहीं है। पूरी तारीख बनी इसराइल में पेश की गई। आपको अंदाज़ा हो गया होगा बनी इसराइल
बावफा थे या बेवफा थे? फमा नक़्ज़हिम मीसाक़हुम लान्नाहुम पढ़ चुके हैं ना, उन्होंने बेवफाई की, कदम कदम पर बेवफाई की, अल्लाह की बेवफाई की, रसूल की बेवफाई की उन्होंने। इस दुनिया में कहा यौम यनफ़उ अल्लाह ताला जवाब देगा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, आज लोगों की उनकी सच्चाई यानी उनकी वफादारी उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। ग़ज़वे तबूक आपको मालूम है, सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक पर तबसरा किया गया तफसील के साथ साथ। तबसरा करने के बाद आखिर में कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और साथ रहना किसके? सच्चों के साथ रहना। सच्चों के साथ रहना मतलब क्या है? आपको याद होगा पूरी तौबा में मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ है तफसील के साथ। मुनाफिकीन की कितनी किस्में हैं पूरे कुरान मजीद में, बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारे आयात में बयान किया गया है, लेकिन जो सूरह तौबा में बयान किया गया है इतनी तफसीलात हैं, इतनी तफसीलात हैं कि पूछिए मत, बहुत सारी तफसीलात हैं। कितनी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं। कुरान मजीद एक जगह कहता है कि नबी तू भी नहीं जानता, मुनाफिकीन कितने तू भी नहीं जानता। और कैसे कैसे मुनाफिकीन हैं। वमिन अहल मदीनत मर्दू अलन निफाक, अहले मदीना कुछ ऐसे मुनाफिकीन हैं तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। नहनु नअलमुहुम, हम जानते हैं, ला तालमुहुम नहनु नअलम, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे मुनाफिकीन थे किसी को पता नहीं, जिनका जिक्र उसको तफसीलात पेश कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। ऐ ईमान वालों से मुराद क्या है? वो तमाम अहले ईमान, उसमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं। सादिकीन के साथ रहना, सादिकीन के साथ यानी जो वफादार हैं। वफादार से मुराद कौन? जो ग़ज़वे तबूक में शरीक हुए, न कि बहाना बना कर रह गए, वो सादिक नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये क़यामत के दिन वफादार बनते हैं, अल्लाह से जो अहद किया है उसको निभाने वाले हैं। इस सूरह में आपने देखा शुरू में अहले ईमान का खिताब किया गया था, वहाँ का या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू नेमतुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना वज़्कुरू नेमतुल्लाह अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, उस अहद को याद रखना जो अल्लाह ने तुमसे किया है, या तुमने अल्लाह से उस अहद को याद रखना। तो कहा ये अहद को याद रखा है उन्होंने। अहद को याद रखने का मतलब क्या है? हिफ्ज़ कर लिया क्या? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, बल्कि अमलन निभाया। उनकी ज़िंदगी वफ़ादारी की ज़िंदगी थी, बेवफाई की ज़िंदगी नहीं थी। पूरी ज़िंदगी में वफ़ादारी का सबूत दिया। कुरान मजीद यहाँ कह रहा है यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, उन लोगों के लिए क्या होगा? लहुम जन्नातुन, पढ़े हाफ़िज़ साहब। लिल्लाहि क़ाल अल्लाहु तआला यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, तब अल्लाह फरमाएगा ये वो दिन है जिसको सच्चों की, जिसमें इन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है, और उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हों, और वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, और वो अल्लाह से यही बड़ी कामयाबी है। ये हुई बात। अब आगे वाली आयत भी पढ़ दीजिए। ज़मीन और आसमान और तमाम मौजूदात की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये आयत लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना व अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ही के लिए ज़मीन आसमान की बादशाह, वो सारी चीज़ें जो उनके दरमियान हैं सब उसी की हैं, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये आखिरी आयत है। क्या मतलब इसका? ऊपर से क्या ताल्लुक़ इसका? लिल्लाहि मुल्कुस समावात, अल्लाह के लिए ज़मीन आसमान की बादशाह, ज़मीन आसमान की सारी बादशाहत उसी की है, पूरी कायनात में उसी का तसर्रुफ़ है। इक़्तिदार आला का मालिक वही है और कोई नहीं है, और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मतलब क्या हुआ? बोलिए, बोलिए ज़रा सा। अल्लाह ताला की अज़ीम-उल-शान कुदरत का मुज़ाहरा। अब देखिए ज़रा सा, सबसे बड़ी सूरत कौन सी? बकरा। बकरा को जो है आप पढ़ें, शुरू से लेकर आखिर तक चल रहे थे, बिल्कुल जो आखिर में पहुँचते तो क्या आयत आती है आखिर रुकू में? लिल्लाही व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम फ़यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि
وہاں بھی یہ پہلو ہے، زمین آسمان کا مالک وہی ہے، ہماگیر علم رکھتا ہے، ہماگیر قدرت رکھتا ہے، محاسبہ کرے گا وہ. یہ بات ہوئی نا، آخر میں ہے نا وہ. سورہ آل عمران کا آخر کیا ہے؟ آل عمران کا آخر، سورہ آل عمران کا آخر میں کیا ہے جی؟ ان فی خلق السماوات والارض سے پہلے کیا ہے حافظ عبداللہ؟ للہ ملک السماوات والارض. آگے علی کل شیء قدیر، للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء. وہاں بھی دیکھیے آخر میں. پھر دیکھیے سورہ آل عمران کے بعد کیا ہے؟ سورہ نساء ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے احکام بیان کیا ہے. احکام بیان کرنے کے وہاں بھی کہتا للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. یہاں احکام ختم کرتا ہے. اور پھر سورہ نساء کے بعد کون سورہ ہے؟ آخر میں یہاں بھی رکھ دیا. کیوں؟ یہ بات ہے، کہنا یہ چاہتا ہے پوری کائنات کا مالک وہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ وہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے. پوری کائنات اس کی مملوک ہے. اس کائنات کے اہم ترین جز یہ انسان ہے. انسان ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے. کیا وہ بادشاہ حقیقی چاہے گا اس کی جو مملوک ہیں، یہ رعیت ہیں، ان کے لیے ہدایت جاری نہ کرے، رہنمائی کا انتظام نہ کرے؟ اس رہنمائی کے انتظام کا نام یہ قرآن مجید ہے. کیونکہ زمین آسمان کا مالک ہے، وہ پوری کائنات اس کے تصرف میں ہے. اس بنیاد پر اسی کو زیب دیتا ہے، اپنی رعایا کے لیے دستور دے، رہنمائی کتاب دے. اس لیے اس نے یہ کتاب بھیجی. آپ چاروں صورتوں میں آپ دیکھیے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، آخر میں سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، اور یہاں بھی آخر میں رکھ دیا. یہ جو کتاب جو دی گئی ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، پوری کائنات کے بادشاہ کی طرف سے ہے. اس کتاب کا مذاق اڑاؤ گے، اس کتاب کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو پھر نتیجہ بیان وہو علی کل شیء قدرت رکھتا ہے، سزا دے کر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ کو اس بات کو توفیق عطا فرمائے. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کریں اور نافرمانی سے بچیں، ورنہ آپ نے پڑھ لیا نافرمانوں کا انجام نہایت برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں تفسیر پہ کچھ ہم سے لغزش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ کو اس کی سزا سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.